خاتون نے چلتے چلتے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جب تک آپ باحیات ہیں تو میں آپ کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوتی رہوں گی، لیکن جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے پھر میں کس کے پاس آؤں گی مسئلہ پوچھنے، کس کے پاس آؤں گی اپنی حاجت لے کر کے، کس کے پاس آؤں گی اپنی ضرورت لے کر کے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا میرے باپ تم ابو بکر کے پاس آنا، وہی تمہارا مسئلہ بتائیں گے، ابو بکر کے پاس آنا تمہاری حاجت وہی پوری کریں گے، ابو بکر کے پاس آنا تمہاری ضرورت وہی پوری کریں گے۔ اس روایت سے پتہ چلا نبی نے اشارہ دے دیا ہے کہ میری جانشینی کا ابو بکر کو ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بنام جہاں دار جاں آفری حکیم سخندر زباں آفری، خداوند بخشندہ دستگیر کریم خطا بخش کودش پذیر، کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوائے سبیل امین خدا محبت جبرائیل، درود ملک بر روان تباد پر اصحاب پر پیروان تباد، نخستی ابو بکر پیر مرید عمر پیچ دیوے ولید، خیرت مند عثمان شب زندہ دار، چہارو ملی شاہ دردل سوار، خدایا بحق ملی فاطمہ کی برقو لیما کنم خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول من و دست و دامان آل رسول۔ برادران اسلام، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، 4 روزہ ذکر شہدائے کربلا کی پہلی نشست ہے، جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں سید صاحب قبلہ اور حضرت مولانا منور حسین صاحب قبلہ مصباحی اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ مولانا فیضان رضا صاحب کی نظامت میں یہ عظیم الشان پروگرام کامیابیوں کی طرف رواں رواں ہے۔ اسٹیج پر جماعت اہل سنت کے نامور علماء اور شعراء موجود ہیں۔ یہ 4 روزہ پروگرام انشاءاللہ چلے گا اور آپ حضرات بڑی دلجمعی کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، مجھے امید ہے اخیر تک آپ یوں ہی سماعت فرماتے رہیں گے۔ ابھی مجھ سے قبل جناب کمال بستوی صاحب نے نعت و منقبت کے اشعار اپنے اچھوتے انداز میں پیش فرمایا۔ ان سے پہلے خطیب اہل سنت حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کا ایک مختصر مگر جامع خطاب بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ پوسٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا حضرت مولانا حافظ شمیم احمد صاحب قبلہ اور دیگر خطبہ بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے دنوں میں ان کے بھی خطابات سے آپ محسوس ہوں گے۔ یہ پہلا اتفاق ہے، یوں تو ہر سال اس آبادی میں ذکر شہدائے کربلا کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، لیکن یہ پہلا اتفاق ہے کہ ذاکر کی حیثیت سے حضرت حافظ و قاری مولانا شمیم احمد صاحب قبلہ کے ذریعہ مجھے دعوت ملی۔ میں مبارکباد پیش کروں گا ان تمام حضرات کو جن لوگوں نے اس پروگرام کو رچانے بسانے میں دامِ دل میں قدم سخنی حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے عطیات کو قبول فرمائے، ثواب دارین سے مالا مال فرمائے۔ اس پروگرام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک آل رسول کی سرپرستی ہے اور آل رسول کا ذکر کرنے کے لیے ہم لوگ اکٹھا بھی ہوئے ہیں۔ چونکہ عنوان ہی تاریخ کربلا ہے، گفتگو اسی حوالے سے ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کربلا شروع کرنے سے پہلے
تاریخ اسلام کا ایک سرسری خاکہ آپ کی گوش گزار کر دوں تاکہ تاریخ کربلا کا جو پس منظر ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، اور مکمل تاریخ آپ کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کا جاننا اور سننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے آج کی نشست میں تاریخ اسلام پر گفتگو کروں گا۔ تاریخ اسلام کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے تفصیلی وقت بھی درکار، لیکن انشاءاللہ میں اپنی مختصر گفتگو میں پوری تاریخ اسلام کا ایک خاکہ اور ایک گوشہ آپ کے نگاہوں کے سامنے اپنے انداز میں رکھنے کی جسارت کروں گا۔ مگر آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ایک مرتبہ نور ازل کے آئینے جمال و کمال قادر کل کے مظہر ذات و صفات خالق کونین کے نائب اکبر خزائن السماوات والارض کے مالک نعمۂ الہیہ کے قاسم ملکوت و ملک کے تاجدار پہر و بر کے مختار سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین دعائے خلیل تمنائی کلیم بشارت مسیح جگر گوش عبداللہ نور دیدہ آمنہ یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بگس پناہ میں درود و سلام کا نظرانہ بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، انتظام کرنے میں آبادی کے لوگوں نے بڑی محنت کیا ہے، اور ہر جگہ کے لوگ محنت کرتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ میں جو محسوس کر رہا ہوں کہ اس انتظام میں ایک پنکھے کی ضرورت تھی، کیونکہ شدید گرمی کے موسم میں وہ بھی جبہ دستار میں کچھ بولنا ہے نا، یہ گرمی میں بڑا دشوار ہوتا ہے۔ کرتا پہن کر کے آدمی بیٹھنا گوارا نہیں کر پا رہا ہے آج کے موسم میں، اوپر سے ہمارے علماء نے مجھ کو جبہ بھی پہنا دیا، امامہ بھی بات دیا، حالانکہ میں اس کا اہل نہیں، اس کے لائق نہیں سمجھتا اپنے آپ کو۔ بہرحال ان کی کرم فرمائیاں ہیں، ان کی نوازشات ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے فرمایا اے میرے فرشتوں میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ اور خلافت آپ سنتے ہیں، خلیفہ کہتے کسے ہیں اور خلافت کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ خلیفہ کہتے ہیں اصل کی عدم موجودگی میں، اصل کے کہیں چلے جانے پر یا اصل کے فوت ہو جانے پر جو اس کا نائب بن کر کام کرتا ہے اسی کو خلیفہ کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں خلیفہ؟ اصل کہیں چلا گیا، رخصت ہو گیا یا انتقال کر گیا، اس کی جگہ پر جس کو نائب بنایا جاتا ہے اور نائب کی حیثیت سے امور انجام دیتا ہے اسی کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اس تاریخ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنانے سے پاک، اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو کہیں جانے آنے سے پاک، اللہ کی ذات وہ ہے جو کہ فوت ہونے سے پاک، اللہ کی ذات تو قدیم ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو جب اللہ کو کہیں جانا نہیں، اللہ کو فوت ہونا نہیں، پھر اللہ نے خلیفہ بنانے کا حکم کیوں دیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہم بندوں کو خلیفہ کی حاجت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے، اتنی رفع و اعلیٰ ہے کہ یہ بندے اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ لینا چاہیں تو بندوں کی مجال کیا جو اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، بندوں کی جرأت کیا جو اللہ تک پہنچ سکے۔ اب اللہ سے احکامات لینے ہیں، اللہ سے پیغامات لینے ہیں، اللہ سے احکام شرع لینے ہیں، تو ضرورت تھی ایک ایسے مقدس جماعت کی جو اللہ کا نائب بن کر کے اللہ سے پیغامات لے اور اس کے بندوں تک پہنچائیں، اللہ سے احکام شرع لے اور اس کے بندوں تک پہنچائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر انبیاء و مرسلین کی ایک جماعت بھیجی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اللہ کے خلیفہ بن کر کے آئے اور اللہ سے پیغامات لیتے رہے، اپنی اپنی قوموں اپنی اپنی امتوں تک وہ پیغامات پہنچاتے رہے، انہیں اوامر و نواہی بتاتے رہے، کس پر عمل کرنا ہے، کس سے باز رہنا ہے، یہ تعلیم دیتے رہے۔
بس میں تو اللہ کے نائب، اللہ کے خلیفہ ہم نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے خلیفہ انبیاء کی جماعت۔ اور علامہ آلوسی تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کا خلیفہ اعظم کوئی اور نہیں بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کے نور کو اس وقت بنایا تھا جبکہ آدم آبوگر کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ سب سے پہلی تخلیق نبی کائنات کی ہے، اسی لیے سب سے پہلے خلیفہ بھی آپ ہیں۔ یا اور بات ہے انبیاء کے بعد میں تشریف لائے ہیں، تمام انبیاء کرام کے بعد میں آپ مبعوث ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے پہلے خلیفہ قادر مطلق کے خلیفہ مطلق نبی رحمت ہیں، اور سید عالم کو اللہ نے خلیفہ اعظم بنا کر کے اسحاق دانے گیتی پر بھیجا ہے۔ کیونکہ اگر میرے آقا کی ذات نہ ہوتی تو زمین و زمان نہ ہوتے، لوح و قلم نہ ہوتے، عرش و فرش نہ ہوتے، انسانوں کی جماعت نہ ہوتی، جنات ملائکہ نہ بنائے جاتے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، حضرت جابر کی روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ نبی کائنات کے صدقے میں یہ زمین و زمان بنے، یہ مکین و مکہ بنے، یہ انسان و جنات بنائے گئے، یہ چاند سورج بنائے گئے، یہ لوح و قلم بنائے گئے۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ سرکار کے نام کے صدقے میں، سرکار کے ذات کے صدقے میں پوری کائنات کو وجود ملا۔ اگر میرے آقا نہ ہوتے، نہ کعبہ ہوتا، نہ مینا ہوتا، نہ عرفات ہوتے، نہ مزدلفہ ہوتا۔ سرکار اعلیٰ فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ الغرض اللہ نے سب سے پہلا، سب سے بڑا خلیفہ رسول اللہ کو بنایا۔ یہ اور بات ہے آپ کو سب سے اخیر میں بھیجا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پیغامات لیتے رہے اور اس امت تک پیغامات بھیجتے رہے، اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا غار حرا سے، اور میدان عرفات تک وحی کا سلسلہ چلتا رہا۔ اور جب پورا قرآن نازل ہو گیا، احکام شرع مکمل ہو گئے، دین کامل ہو گیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن جب رخصت ہوئے نا تو آپ نے اپنا جانشین، اپنا خلیفہ کسی کو بھی منتخب نہ فرمایا، صراحتاً کسی کا نام لے کر کے آپ نے خلیفہ نہ بنایا۔ یا اور بات ہے صراحتاً کسی کو خلیفہ تو نہ بنایا، لیکن اشارہ ضرور دے دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، اشارتاً ضرور بتا دیا تھا کہ میرا جانشین کون ہوگا، میرا نائب کون ہوگا۔ چنانچہ بہت سی روایتیں ایسی ملتی ہیں جس سے اشارتاً کنایتاً پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کے جانشینی کا حق کسی اور کو نہیں سوائے ابو بکر کے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اپنی حیات طیبہ میں واضح طور سے اشارہ محمد فرما دیا تھا کہ نبی کا جانشین کوئی اور نہیں ہوگا، ابو بکر ہی ہوں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں پہلی روایت یہ ہے کہ خاتون سرکار کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ مسئلہ بتا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو مسئلہ بتایا، جو خاتون کی ضرورت کی حاجت سرکار نے اسے پورا فرما دیا۔ اور جب خاتون جانے لگی، سرکار نے فرمایا پھر کوئی حاجت و ضرورت ہوگی تو چلی آنا، شرمانا نہیں۔ خاتون نے چلتے چلتے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جب تک آپ باحیات ہیں تو میں آپ کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوتی رہوں گی، لیکن جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے پھر میں کس کے پاس آؤں گی مسئلہ پوچھنے، کس کے پاس آؤں گی اپنی حاجت لے کر کے، کس کے پاس آؤں گی اپنی ضرورت لے کر کے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا میرے بعد تم ابو بکر کے پاس آنا، وہی تمہارا مسئلہ بتائیں گے۔ ابو بکر کے پاس آنا تمہاری حاجت وہی پوری کریں گے، ابو بکر کے پاس آنا تمہاری ضرورت وہی پوری کریں گے۔ اس روایت سے پتہ چلا نبی نے اشارہ دے دیا ہے کہ میری جانشینی کا ابو بکر کو ہے، جو ضرورت مجھ سے پوری کر رہے ہو کل ابو بکر سے پوری کرنا جب میں تمہارے سامنے نہ رہوں گا۔ ایسے ایک دوسری روایت یہ ہے قبیلہ بنی مستلق کے چند لوگ صدقات و زکات کی رقم لے کر کے حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ کرم میں صدقات و زکات کی رقم پیش فرمایا، اور چلتے چلتے ان لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم ہر سال صدقہ زکات آپ کی بارگاہ میں لاتے ہیں، لیکن آپ خدا نخواستہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، آپ پردہ فرما گئے، تو یہ صدقہ اور زکات کی رقم کس کی بارگاہ میں لے کر کے جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا یہ قبیلے کے لوگوں سنو، یہ صدقات و زکات کی رقم جو میرے پاس جمع کر رہے ہو اور میں غربا فقراء مساکین میں تقسیم کرتا ہوں، جب میں نہ رہوں گا تو یہ صدقات و زکات کی رقم ابو بکر کے پاس لے جانا، وہی غربا فقراء میں تقسیم کریں گے، وہی کی ملکیت میں دینا، وہی جس کو چاہیں گے تقسیم کریں گے۔ اس روایت سے بھی پتہ چلا
ڈالا. نبی کائنات نے کسی صحابی کا نام نہ لیا, صرف ابو بکر کا نام لے کر کے بتایا تھا کہ صدقات و زکات کی کمیٹی بار کہنے پیش کرنا. یہ بھی بتاتا ہے, اشارہ اور کنایہ میں اس سے بھی ثابت ہوتا ہے نبی کی جانشینی کہا اگر کسی کو ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق. ایسے ہی ایک تیسری روایت, بڑی تیزی سے گفتگو کے لیے چل رہا ہوں, گھبرائے نا. انشاءاللہ تاریخ اسلام آپ سنیں گے, آپ کی تاریخ کیا ہے آپ جانیں گے, آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. یہ اور بات ہے, وقتی تسکین نہ ملے گی, وقتی لذتیں نہ ملے گی. ہاں آج کل کے جو مقررین ہیں نا, لمبی لمبی چوڑی چوڑی تقریریں کر رہے ہیں, الفاظ کے سہارے گھومتے پھرتے غیر مستند روایتیں بیان کر کے اپنی تقریر میں چوکھا پیدا کرتے ہیں. میں اس تقریروں سے بے نیاز ہوں اور بحمدللہ ایسی تقریریں کرنے کا میں عادی نہیں ہوں. تاریخ کی روشنی میں معتبر اور مستند کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے میں گفتگو کروں گا. تیسری روایت یہ ہے کہ سرکار جب بیمار ہوئے اور آپ جب کمزور ہوئے, نکاحت غالب آئی, بستر علالت پر پڑ گئے, مسجد نبوی میں جانے کی طاقت نہ رہی, نماز کا وقت ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو مصلی امامت پر کھڑا کرو, ان کے پیچھے تم لوگ نماز پڑھو. سرکار نے فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے زانو پر سرکار اپنا سر رکھ کر کے سو رہے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, میں جانتی ہوں میرے باپ کمزور دل کے ہیں, میرے باپ کمزور دل والے ہیں, ان کے اندر یہ طاقت یا قوت نہیں ہوگی کہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا سکے. یا رسول اللہ آپ کسی اور کو کہہ دیجئے وہ نماز پڑھائے. یا رسول اللہ جماعت صحابہ میں بہت سے لوگ قاری ہیں, بہت سے لوگ نماز پڑھانے کا جو ہے جذبہ رکھتے ہیں, بہت سے لوگوں کی قراتیں اچھی ہیں, بہت سے لوگ امامت کے اہل ہیں, کسی اور کا نام پیش فرما دیجئے. میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں, میری جگہ پر ابو بکر کو کھڑا کرو. حضرت عائشہ صدیقہ کے کہنے کے باوجود بھی سرکار نے کسی کا نام نہ لیا. حالانکہ صحابہ میں حضرت عمر بن خطاب بھی موجود ہے, عثمان غنی بھی ہے, مولا علی بھی ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہے, عبد الرحمن بن عوف بھی ہے, بہت سے جلیل القدر صحابہ کی جماعت موجود ہے. لیکن میرے پیغمبر نے کسی کا نام نہ لیا. اگر نام لیا ہے تو ابو بکر صدیق کا. فرماتے ہیں میری جگہ پر کھڑے ہونے کا کما حق ہوا, اگر کسی کو حق ہے تو ابو بکر کو حق ہے, وہی کھڑے ہو کر کے وہی نماز پڑھائیں گے, تمہاری امامت وہی کریں گے. میرے پیغمبر نے یہ فرما کر کے گویا یہ پیغام دے دیا تھا کہ میری حیات میں جو تمہاری امامت کر رہے ہیں میرے باپ بھی تمہاری امامت بھی کریں گے. اور خلافت یہی وجہ ہے کہ سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد تمام صحابہ نے بیعت وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. سن 11 ہجری سے لے کر کے سن 13 ہجری تک تقریباً 2 سال 7 مہینے کا عرصہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور خلافت کو انجام دیا. بہت مختصر سے مدت تک. کیوں؟ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں سرکار کے تئیں جو عقیدت تھی, جو محبت تھی, جو عقیدت تھی, اور سرکار کی جدائی ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کرتے. 2.5 سال ہو گیا سرکار کی جدائی کا صدمہ برداشت کرتے ہوئے, اور 2.5 سال سرکار سے آپ چھوٹے تھے. 2.5 سال کی عمر ہوتی ہے, امور خلافت انجام دیتے دیتے یہاں تک کہ 63 سال کی عمر کو جب پہنچتے ہیں تو پھر آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہونے لگے. میں نے عرض کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت کیوں ملی, آپ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار کیوں تھے؟ میں نے ایک اشارہ دے دیا ہے, ایک اشارہ اور دینا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ اس لیے بنایا گیا کیونکہ ایمان لانے والے سب سے پہلے شخص جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ابو بکر, سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والے ابو بکر, سب سے پہلے امیر حج پڑھ کر کے مکہ جانے والے ابو بکر, سب سے پہلے قیامت کے دن امت میں جنت میں جانے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اور سب سے پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے سرکار سے سچی عقیدت و محبت کیا ہے. سب سے زیادہ محبت کرنے والے ابو بکر, سب سے زیادہ بہادر ابو بکر, سب سے بڑے فیاض ابو بکر. اسی بنیاد پر سب سے پہلے خلیفہ ہونے کا حق بھی حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے. اگر اس ایک بات کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے اولیات پر گفتگو کروں تو شاید وقت تمام ہو جائے. میں نے ایک اشارہ دے دیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے جو بہت سے معاملات میں پہلا درجہ رکھتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, مشکات کی حدیث سے مفہومت کر رہا ہوں, میرے آقا فرماتے
फरमाते उम्मत में सबसे पहला जो बंदा जो शख्स जन्नत में जाएगा वो अबू बकर सिद्दीक की जात होगी, सबसे पहले जन्नत में आप जाएंगे। इस सिलसिले में बुखारी शरीफ की एक हदीस सुन ले, फिर गुफ्तगू आगे पेश करूंगा। बुखारी शरीफ की हदीस से मफ़हूम कर रहा हूँ। मेरे आका फरमाते जो एक जोड़ा खर्च करेगा कल क़यामत के दिन वो जन्नत में जाएगा। एक जोड़ा खर्च करेगा कल क़यामत के दिन वो जन्नत में जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं किसी को बाबू सला से पुकारा जाएगा, किसी को बाबू ज़कात से पुकारा जाएगा, किसी को बाबू रैयान से पुकारा जाएगा, किसी को बाबू हज से पुकारा जाएगा, किसी को बाबू सदका से पुकारा जाएगा, किसी को बाबू उमरा से पुकारा जाएगा, किसी को बाबू तौबा से पुकारा जाएगा। इस हदीस की शरह में अल्लामा बदरुद्दीन नईमी अपनी किताब उम्दतुल कारी शरह बुखारी में तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत के बड़े 8 दरवाजे बनाए हैं। कितने? 8 दरवाजे बनाए हैं। और एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक की जो मसाफत, जो लंबाई है, इतनी ज्यादा है कि अगर एक बंदा घोड़े पर सवार होकर के पहले दरवाजे से चले तो दूसरे दरवाजे पर पहुंचने में 500 साल लगेंगे। कितने लगेंगे? 500 साल लगेगा। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर पहुंचने में 500 साल, 8 दरवाजे तक पहुंचने के कितने साल लगेंगे। और इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अल्लाह ताला की जन्नत कितनी बड़ी है, कितनी वसी है, कितनी चौड़ी है। अल्लाह ताला की जन्नत कितनी लंबी चौड़ी है। मेरे आका फरमाता है किसी को बाबू सलात से पुकारा जाएगा, यानी जिसकी नेकियां नमाज के बाब में होगी उसको बाबू सलात से पुकारा जाएगा। जिसकी नेकियां ज़कात के बाब में ज्यादा होगी उसको बाबू ज़कात से पुकारा जाएगा। जिसकी नेकियां रमजान के रोजे के बाब में ज्यादा होगी उसको बाबू रैयान से पुकारा जाएगा। जिसकी नेकियां हज के बाब में ज्यादा होगी उसको बाबू हज से पुकारा जाएगा। जिसकी नेकियां सदका से मुतालिक ज्यादा होंगी उसको बाबू सदका से पुकारा जाएगा। जिसकी नेकियां तौबा से मुतालिक ज्यादा होंगी उसको बाबू तौबा से पुकारा जाएगा। मेरे आका जब ये हदीस बयान फरमा रहे थे सहाबा की जमात मौजूद है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह क्या कोई बंदा ऐसा भी होगा कि जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा? क्या कोई ऐसा शख्स होगा कि अल्लाह ताला का मुनादी निदा देगा उसके लिए कि वो चाहे जन्नत में चला जाए, वो चाहे बाबू सलात से भी चला जाए, उसको बाबू रैयान से भी बुलाया जाएगा, उसको बाबू ज़कात से भी बुलाया जाए, उसको बाबू सदका से भी बुलाया जाए, उसको बाबू तौबा से भी बुलाया जाए। या रसूल अल्लाह कोई बंदा ऐसा है जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ वो बंदा है। अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो बंदा कौन है? मेरे आका ने फरमाया या अबू बकर मुझे उम्मीद है वो तुम होंगे जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। जिस दरवाजे से चाहो तुम जन्नत जिस दरवाजे से चाहे ना जन्नत में दाखिल हो जाना। हज़रत अबू बकर की नेकियां इतनी ज्यादा हैं कि हर बाब में अव्वल पोजीशन होगी। दुनिया में भी आप अव्वल है, आखिरत में भी आप अव्वल होंगे। हर बाब में आपकी नेकियां सबसे ज्यादा होंगी, इसीलिए हर बाब से पुकारा जाएगा। आप मुख्तार होंगे जिस दरवाजे से भी चाहेंगे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। आप अंदाजा लगाएं अबू बकर की नेकियों के बारे में, आप अंदाजा करें हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के फज़ाइल के बारे में, आपके मनाक़िब के बारे में। इसीलिए तो मेरे आका ने इशारा दे दिया था कि मेरे बाद कोई नायब अगर होगा तो अबू बकर सिद्दीक होंगे, खलीफा कोई होगा तो अबू बकर सिद्दीक होंगे। आज कुछ जाहिल हैं जो कहते हैं कि मौला अली खलीफे बिला फसल है ना। एक फ़िरक़ा ऐसा है जो ये कहता कि मौला अली खलीफे बिला फसल यानी पहले खलीफा, लेकिन जमात अहले सुन्नत का अकीदा और नजरिया ये है कि पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इसलिए कि आपकी खिलाफत पर दलाइल मौजूद, आपकी खिलाफत पर रिवायात मौजूद, आपकी खिलाफत पर शहादतें मौजूद हैं। इसीलिए मानना पड़ेगा कि सबसे पहले खलीफा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। बहरहाल तकरीबन 2.5 साल तक उम्र खिलाफत आपने अंजाम दिया और आपके दौरे खिलाफत में बहुत से कारनामे अंजाम पाए। खुसूसियत के साथ 3 कारनामे जिक्र करूंगा। पहला कारनामा ये कि सरकार के पर्दा फरमाने के बाद कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार किया। मुनकिरीन ज़कात की एक गिरोह पैदा हुआ। उन लोगों ने कहा कि हम ज़कात ना देंगे, ज़कात तो ये टैक्स मालूम होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ऐलान कर दिया मैं इसे जंग करूंगा, जिहाद करूंगा। लश्कर जर्रार को हुक्म दे दिया कि इनसे जिहाद किया जाएगा। हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने अर्ज किया था ये अबू बकर क्या गज़ब करते हैं, ये लोग तो आपके नबी का कलमा पढ़ते हैं, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत है, ये नमाज़ें भी पढ़ते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, आप इनसे जंग करेंगे? फरमाया हाँ मैं जंग करूंगा। आपने फरमाया रसूलुल्लाह की बारगाह में जो रस्सी बतौर ज़कात दी जाती थी, अगर रस्सी भी ज़कात देने से इनकार करेंगे तो मैं उसे जंग करूंगा। हज़रत उमर इब्न खत्ताब बाद में कहते हैं कि यकीनन अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक के सीने को खोल दिया था, क्योंकि अगर उसमें रियायत बढ़ती जाती, आगे चल करके कोई इनकार कर देता मैं नमाज ना पढ़ूंगा, आगे चल करके
دیتا میں روزہ نہ رکھوں گا. آگے چل کر کے کوئی انکار کر دیتا حج کی فرضیت کا. حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکات سے جہاد کرنے کا اعلان کر کے بتا دیا تھا کہ کسی کو جرأت نہیں ہونی چاہیے جو ارکان اسلام میں سے کسی رکن کا انکار. پہلا کارنامہ. اور دوسرا کارنامہ آپ کا یہ رہا ہے کہ آپ کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا. سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد جرأت ہوئی کہ دعوی نبوت کر دیا. حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں, کیونکہ میرا اکرم فرمایا اللہ نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, سرکار کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے صبح قیامت تک کے لیے. مگر آپ کے زمانے میں ہی مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا. مسلمہ کذاب بھی مارا گیا, اس کی نبوت کا دعویٰ بھی زیر زمین ملا دیا گیا. یہ آپ کا دوسرا عظیم کارنامہ ہے. تیسرا کارنامہ یہ ہے کہ سرکار نے ایک لشکر حضرت اسامہ کی قیادت میں ملک شام کے لیے بھیجا تھا. ابھی یہ لشکر چند میل ہی کی دوری پر گیا تو سرکار کا وصال ہو گیا. صحابہ نے کہا اے ابوبکر اس لشکر کو بلا لیجیے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہے مرتد ہو جائے اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے کہیں پھسل نہ جائے, ضرورت پڑ جائے لڑنے کے لیے, اس لیے لشکر بلا لیجیے. آپ نے فرمایا نہیں, جس لشکر کو میرے پیغمبر نے روانہ فرما دیا ہے ابوبکر کی مجال نہیں ہے, ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ اس لشکر کو میں واپس بلا لوں. چنانچہ آپ نے لشکر روانہ فرما دیا. اس طریقے سے بہت سے کارنامے ہیں آپ کے زمانے خلافت کے کارنامے مکمل بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا جب آخری وقت آ گیا, آپ نے محسوس کر لیا کہ اب میں جابر نہ ہو سکوں گا, اس دنیا سے مجھے رخصت ہونا ہے. تو آپ نے چند صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اپنی حیات میں حضرت عمر بن خطاب کو اپنا جانشین منتخب فرما دیا. دوسرا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کو اپنی زندگی میں ہی آپ نے نامزد فرما دیا. یہاں تک کہ ایک صحابی نے عرض کیا تھا اے ابوبکر آپ نے کس کو خلیفہ بنا دیا ہے؟ چونکہ حضرت عمر کے مزاج میں سختی تھی, وہ غلطیاں برداشت نہیں کر پاتے. اگر کوئی جرم کرتا, کوئی خطا کرتا, کوئی لغزش کرتا, آپ فوراً اسے سزا دیتے تھے. حضرت عمر کے مزاج میں سختی تھی. صحابی نے عرض کیا کہ ابھی آپ موجود ہیں کہ وہ دبے ہیں, لیکن جب آپ نہیں رہیں گے خلیفہ بن جائیں گے تو ان کے مزاج کی سختی مزید بڑھ جائے گی. آپ نے کیسے شخص کو خلیفہ بنا دیا ہے؟ اگر پروردگار عالم نے آپ سے پوچھ لیا ہے ابوبکر بتا تو نے کس کو خلیفہ بنایا ہے, اپنا جانشین کس کو بنایا ہے, تو بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا اتنا سننا تھا, اٹھ کر کے بیٹھ گئے, تکیہ لگایا, کہا اے شخص نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے. سنو, اگر میرے رب نے کل قیامت کے مجھ سے پوچھا اے ابوبکر بتا تو نے اپنا جانشین خلیفہ کسے بنایا تھا, تو میں پروردگار سے عرض کر دوں گا مولا تیرے بندوں میں جو سب سے بہتر انسان تھا میں نے اسی کو تیرے بندوں میں جو سب سے بہتر انسان تھا, جس کا ظاہر بھی اچھا تھا, جس کا باطن بھی اچھا تھا, ایسے شخص کو میں نے اپنا جانشین بنایا تھا, ایسے شخص کو میں نے خلیفہ بنایا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے جن کو خلیفہ بنایا نا وہ کمال کے خلیفہ تھے. سن 13 ہجری سے لے کر سن 24 ہجری تک یعنی پورے 10.5 سال تک آپ نے عمر خلافت کو انجام دیا. اور اس شان سے کہ آپ کے زمانے میں اسلام حدود عرب سے نکلا افریقہ تک پہنچ گیا. آپ کے زمانے خلافت میں اسلام حدود عرب سے نکلا ایشیا تک پہنچ گیا. آپ کے زمانے خلافت میں اسلام حدود عرب سے نکلا اور ہندوستان کی سرحد میں داخل ہو گیا. آپ کے زمانے میں بے شمار ممالک فتح ہوئے, نہ جانے کتنے شہر فتح ہوئے, اور پرچم اسلام وسیع سے وسیع ہوتا گیا, بلند سے بلند ہوتا گیا. اور اس فتوحات کے سلسلے میں کہیں ایک بھی ظلم کا واقعہ نہیں, کہیں ایک بھی ظلم و جور کا واقعہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں اگر اسلام پھیلا ہے تو عدل کی بنیاد پر پھیلا ہے, مساوات کی بنیاد پر پھیلا ہے, انصاف کی بنیاد پر پھیلا ہے. حضرت عمر بن خطاب کے انصاف کے تذکرے تھے, آپ کی عدالت کا شہرہ تھا, اس لیے جو مظلوم قومیں تھے عمر کے عدالت سے جب ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے تو انہوں نے اپنا دین بدل دیا ہے, اپنا مذہب بدل دیا ہے, اسلام کی خوبیوں اس کی سچائیوں سے متاثر ہو کر کے مذہب اسلام کو قبول کر لیا. اور آپ نے ایسا یاترانہ نظام قائم فرمایا ہے, اپنے بیگانوں کو بھی ناانصافی کا شکوہ نہ تھا. مدینے کی گلیوں میں راتوں کو گشت کرنا آپ کا قرہ امتیاز تھا. اپنے دارالخلافہ کو چھوڑ دیا تھا, اپنے نرم گداز بستروں کو چھوڑ کر کے آپ سیر پر نکل جایا کرتے تھے راجا کی خبر کے لیے. کہیں میری راجا کی پریشان حال تو نہیں ہے, کہیں تکلیف زدہ تو نہیں ہے, یہ دیکھنے کے لیے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ گشت کیا کرتے تھے. بہرحال بڑے شاندار انداز میں 10.5 سال تک آپ نے امور خلافت کو انجام دیا. ایک ظالم ابو لولو نے آپ پر حملہ کر دیا. ایک ظالم ابو لولو نے جبکہ آپ نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے, ظالم نے حملہ کیا.
زخم بڑا کاری تھا، زہر سے بجھا ہوا خنجر تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محسوس کر لیا کہ لگتا ہے میں اسی حملے سے شہید کر دیا جاؤں گا، اسی لیے آپ سے لوگوں نے کہا اے عمر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ بنا دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں کسی شخص کو نامزد نہیں کروں گا، البتہ میری نگاہ میں 6 لوگ ہیں، ان میں سے آپ جس کو چاہیں خلیفہ بنا لیں۔ ایک تو حضرت عثمان غنی، دوسرے مولا علی، تیسرے حضرت طلحہ، چوتھے حضرت زبیر، پانچویں عبد الرحمن بن عوف، چھٹے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ یہ 6 لوگ ہیں، خلافت کے اہل ہیں، خلافت کے مستحق ہیں، ان 6 میں سے جس کو آپ چاہیں خلیفہ بنائیں۔ اتنا کہہ کر کے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد ان 6 حضرات نے آپس میں باہم مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی کو خلیفہ منتخب کر لیا، حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ حضرت عثمان غنی نے 12 سال عمر خلافت کو انجام دیا، یعنی 24 ہجری سے لے کر کے سن 36 ہجری تک، یعنی پورے 12 سال آپ نے عمر خلافت کو انجام دیا، اور اس شاندار انداز میں خلافت کو انجام دیا کہ شروع کے 6 سال اتنے اچھے گزرے کہ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ لوگ بھول گئے، لیکن آخر کے 6 سال بڑے بدامنی کے دور سے گزرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کے مزاج میں نرمی تھی، حضرت عثمان غنی متحمل مزاج تھے، حضرت عثمان غنی افوت اور گزر سے کام لیتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے مزاج میں سختی تھی، اگر کوئی غلطی کرتا نا فوراً سزا دے دیتے، لیکن حضرت عثمان غنی معاف فرما دیتے۔ حضرت عثمان غنی افوت اور گزر سے کام لیتے، اسی لیے آپ کسی نرمی کا فائدہ اٹھا کر کے بہت سے گورنروں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح بڑا ظالم گورنر تھا، حضرت عثمان غنی کے نرمی کا فائدہ اٹھا کر کے ظلم کرنے لگا۔ مصر سے 2-4 لوگ مدینہ آئے اس کی شکایت لے کر، اور جب مدینہ آئے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں شکایت کیا، آپ نے عبداللہ بن ابی سرح کو ڈانٹا کہ خبردار تیری شکایت مجھ تک پہنچی ہے، آئندہ شکایت نہیں آنی چاہیے۔ ہوا کیا؟ بجائے سدھرنے کے جو لوگ مدینہ شکایت لے کر کے آئے تھے نا، انہی کو قتل کر دیا۔ اتنا بڑا ظالم تھا جو شکایت لے کر کے آئے تھے انہی کو قتل کر دیا، اور جب قتل کر دیا تو جو ہے مصر میں ہنگامہ برپا ہوا۔ 700 لوگ مصر سے چل کر کے مدینہ آئے، اور مدینہ آنے کے بعد حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ عبداللہ بن ابی سرح اتنا بڑا ظالم ہو گیا جو لوگ شکایت لے کر کے آئے تھے، بجائے سدھرنے کے ان کو قتل کر دیا ہے، اس لیے آپ اسے معذور کر کے کسی اور کو گورنر بنا دیجئے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ تم لوگ کسی نام کا انتخاب کر لو، میں اسی کو گورنر بنا دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کے لڑکے محمد بن ابی بکر ہیں، آپ انہی کو گورنر بنا دیجئے۔ آپ نے محمد بن ابی بکر کے نام گورنری کا پروانہ لکھ دیا، 700 لوگوں کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ کچھ لوگ حضرت محمد بن ابی بکر کے ساتھ میں بھی چل پڑے، مدینہ سے بھی 1000 کے قریب یہ لوگ چلے گورنری کا پروانہ لے کر کے۔ ابھی تیسری منزل پر پہنچے تھے، کیا دیکھا؟ ایک اونٹنی سوار بڑی تیزی سے بھاگا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اس کی چال ڈھال سے، اس کے چلنے کے انداز سے نتیجہ نکالا یا تو یہ کسی کا غلام ہے یا تو کسی کا قاصد ہے، جاسوس ہے جو کوئی پیغام لے کر کے جا رہا ہے۔ لوگوں نے اسے پکڑا، اسے پوچھا تم کون ہو؟ پہلے تو اس نے کہا کہ میں عثمان غنی کا غلام ہوں، پھر کہا نہیں میں مروان بن حکم کا غلام ہوں۔ اس کی تلاشی لی گئی، اس کے خشک مشکیزے سے ایک خط نکلا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا کہ یہ خط عثمان غنی کی جانب سے والی مصر عبداللہ بن ابی سرح کے نام، یہاں سے محمد بن ابی بکر جا رہے ہیں، فلاں فلاں لوگ جا رہے ہیں، جب وہاں پہنچیں گے تو انہیں قتل کر دینا، تم ہی گورنر بنے رہنا۔ یہ خط حضرت محمد بن ابی بکر نے جب خط کھول کر کے پڑھا، لوگوں کو سنایا، لوگوں نے حیرت کیا ماجرا کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی محمد بن ابی بکر کو خلیفہ بنا کر کے بھیج رہے، گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں، اور انہی کے قتل کا پروانہ بھی لکھ کر کے بھیج رہے ہیں۔ یہ لوگ وہیں سے واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت علی کی بارگاہ میں گئے۔ حضرت علی کے سامنے وہ خط دکھایا اور کہا دیکھ رہے عثمان غنی نے یہ خط روانہ فرمایا ہے۔ حضرت علی کو بھی حیرت ہوئی، آپ سب کو لے کر کے حضرت عثمان غنی کے دربار میں پہنچے اور عرض کیا یا امیر المومنین کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ غلام میرا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ آپ نے کہا یہ اونٹنی میری ہے۔ آپ نے خط دکھایا، کہا یہ خط بھی آپ کا ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں یہ خط میں نے نہیں لکھا۔ آپ نے کہا واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہ تو یہ خط میں نے لکھا نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا۔ جب حضرت عثمان غنی نے اللہ کے نام کی قسم کھا لیا نا، حضرت علی کو یقین ہو گیا کہ عثمان غنی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ آپ مطمئن ہو گئے۔ لوگوں نے خط کو غور سے دیکھا تو رائے قائم کیا ہو نہ ہو یہ مروان بن حکم کا کام ہوگا۔ مروان بن حکم نے خط لکھا ہے اور مہر چڑھا کر کے لگا دیا ہے، عثمان غنی کے مشابہ دستخط بھی کر دیا ہے، اسی نے بھیجا ہوگا۔ لوگوں نے کہا مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا لوگ بھڑکے ہوئے ہیں،
कैसे हवाले किया जाए। अब अगर हवाले कर दिया जाएगा कहीं ये लोग कत्ल कर दें, इसीलिए मरवान इब्न हकम को हवाले न किया। ये लोग चले तो गए, लेकिन जो मिस्र से बलवाई आए थे वो लोग हजरत उस्मान गनी के कत्ल के दरपे हुए। हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर दरवाजे से जाना चाह रहे थे, हजरत अली ने हसन हुसैन को भेजा, जाओ उस्मान गनी के दरवाजे पर पहरा देना, खबरदार खबरदार कोई भी उस्मान गनी के महल में दाखिल ना हो सके। हजरत उस्मान गनी को कोई गुजर न पहुंचने पाए, कोई तकलीफ न पहुंचने पाए। हसन हुसैन की तलवार के पहरा दे रहे थे, किसकी मजाल जो दरवाजे से जाए, इसलिए ये घर के पीछे से घूम करके गए, एक शख्स के मकान पर चढ़ गए, वहां से हजरत उस्मान गनी के सहन में छलांग लगा दिया। हजरत उस्मान गनी कुरान की तिलावत फरमा रहे थे, हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर आगे बढ़े, उस्मान गनी की दाढ़ी पकड़ लिया और जो ही दाढ़ी पकड़ा हजरत उस्मान गनी फरमाते, भतीजे अगर तेरे बाप अबू बकर होते तो ये तेरी हरकत देख करके नागवारी का इजहार फरमाते, तुम्हें डांट पिलाते। इतना सुनते ही मोहम्मद बिन अबी बकर पीछे हो गए, लेकिन जो बलवाई मिस्र से आए हुए थे उन लोगों ने कोई रियायत न किया। हजरत उस्मान गनी जबकि कुरान पढ़ रहे हैं, हालत तिलावत कुरान में आप पर हमला शुरू कर दिया। आपकी बीवी नायला आपको बचाने के लिए दौड़ी, जालिमों ने कोई रियायत न किया, नायला पर भी तलवार चला दिया है, उनकी उंगलियां कट गई है, नायला को धक्का दिया है, दूर जाकर के गिरी है। हजरत उस्मान गनी कुरान पढ़ रहे हैं, वो कुरान जिसको उस्मान गनी ने जमा फरमाया है, वो कुरान जिसको उस्मान गनी ने एक मुसहफ के अंदर जमा फरमा दिया है। ऐसा शान कारनामा अंजाम देने वाले जामे कुरान को तिलावत कुरान की हालत में जालिमों ने हमला किया है और आपको जुल्मन शहीद कर दिया गया है। हजरत उस्मान गनी की जिस्म से खून का फव्वारा जारी हुआ है, कुरान के औलाद पर बिखर गए हैं। हजरत उस्मान गनी ने तिलावत कुरान करते करते कुरान की औलाद पर सर रख करके जामे शहादत को नोश फरमा लिया है। हज़रात ये कोई मामूली शहादत नहीं है, हजरत उस्मान गनी की शहादत का वाक़या बड़ा अज़ीम शान है। लेकिन क्या वजह है कि उस्मान गनी की शहादत के मौके पर लोग तकरीरें नहीं करते? क्या वजह है कि हजरत उस्मान गनी की शहादत का जिक्र नहीं किया जाता? हजरत उस्मान गनी की शहादत भी बड़ी अजीम शहादत है। तिलावत कुरान करते हुए इस्लाम की हकानियत को वाज़ेह करते हुए जमे कुरान करने वाला शख्स शहीद हो जाता है और हम पर जुर्त नहीं रहती है। उस्मान गनी के यौम शहादत पर भी प्रोग्राम होने चाहिए, तकरीरें होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शुहदाए करबला, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इस तरीके से तीसरे खलीफा शहीद कर दिए गए। हजरत उस्मान गनी के बाद चौथे खलीफा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मुंतखब हुए। सन 36 हिजरी में आप खलीफा बनाए गए। 4 साल तक उम्र खिलाफत को अंजाम दिया। 36 से लेकर के 40 हिजरी तक हजरत सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा बनाए गए, लेकिन ज्यादा दिनों तक आपने उम्र खिलाफत को अंजाम न दे पाए, इसलिए कि आपके जमाने में भी बड़ी बदअमनी हो गई, बड़े इख्तिलाफात हो गए। हजरत अली के ज़माने में इख्तिलाफात जो रवा हुए, सहाबा के आपस में जो इख्तिलाफात हुए, जिसको मुशाजरात सहाबा कहते हैं, उसकी वजह ये रही कि हजरत अली के ज़माने में मुल्क शाम के गवर्नर थे हजरत अमीर मुआविया। हजरत अमीर मुआविया ने मुल्क शाम से कासिम पेश करके उस्मान गनी से क़सास का हजरत अली से क़सास का मुतालबा किया। कहा जिन लोगों ने उस्मान गनी को शहीद किया, पकड़ पकड़ करके एक एक को चुन के कत्ल किया जाए। मुल्क शाम से हजरत अमीर मुआविया ने मुतालबा किया और मदीना की सरजमीन से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने मुतालबा किया। लेकिन हजरत अली के सामने मजबूरी ये थी कि कातिलीन उस्मान का पता नहीं चल रहा था किसने कत्ल किया है, किससे क़सास लिया जाए। तकरीबन 1000 लोग थे, उसमें से किसने तलवार चलाई, किसने मारा, किसने शहीद किया, ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा था, ये मुतय्यन नहीं हो पा रहा था। इसलिए हजरत अली के सामने मजबूरी थी, क़सास ले तो किससे ले, कातिल कौन है, किसको पकड़े, किसको मारा, किसको कत्ल करें। उधर हजरत अमीर मुआविया पहले तकाजे कर रहे हैं कि क़सास लिया जाए, क़सास लिया जाए। हजरत अली के सामने मजबूरी है क़सास लेने की, इसलिए हजरत अमीर मुआविया ने समझा लगता है अली क़सास लेने से चुस्पोशी कर रहे हैं, लगता है अली क़सास लेने से पीछे हट रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने भी यही समझा कि लगता है अली क़सास नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए मुल्क शाम से अमीर मुआविया निकले हैं और हजरत अमीर मुआविया की जो है इब्तिदा में एक लश्कर जर्रार तैयार हो गया था। क्यों? इसलिए कि हजरत अमीर मुआविया ने हजरत उस्मान गनी का खून आलूदा कुर्ता मंगवा लिया था, हजरत नायला की कटी हुई उंगलियां मंगवा लिया था, खून आलूद कुर्ता और कटी हुई उंगलियां खाने काबा
وہاں کے دمشق کی جامع مسجد پر نصب کر دیا گیا تھا، اور جب نماز پڑھ کر کے لوگ نکلتے تھے عثمان غنی کا خون آلود کرتا دیکھتے، ان کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں دیکھ کے زارو قطار روتے تھے، قصاص کا مطالبہ کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سب کو جمع کر کے حضرت علی سے قصاص کا مطالبہ کرتے کرتے چلے آئے۔ حضرت علی کو خبر ہوئی آپ بھی مدینہ سے نکلے ہیں، اور مقام صفین میں مسلمانوں کے درمیان میں جنگ ہوئی ہے، ایک جنگ مقام صفین میں ہوئی ہے جس میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ سے، اور ایک جنگ ہوئی جنگ جمل حضرت علی سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ دوسری جانب ہے، جس میں حضرت طلحہ بھی ہے، حضرت زبیر بھی ہے، بڑے بڑے صحابہ آئے ہوئے لڑنے کے لیے۔ حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاریخ اسلام میں یہ دو جنگیں ایسی لڑی گئی ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑے ہیں، مسلمانوں کی تلواریں آپس میں بے نیاب ہوئی ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ اب تک جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اعدائے دین سے لڑی گئی ہیں، دشمنان اسلام سے لڑی گئی ہیں، کفار مشرکین سے لڑی گئی ہے، مسلمان متحد ہو کر کے لڑا ہے، ایک پرچم کے نیچے ہو کر کے لڑا ہے۔ جب تک مسلمان متحد تھا اسلام پھیل رہا تھا، اسلام بڑھ رہا تھا، مسلمانوں کی طاقت کا غلبہ تھا۔ لیکن جب مسلمان آپس میں ٹکرایا ہے، آپس میں لڑے ہیں، تلواریں آپس میں بے نیام ہوئی ہے، اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم وہی رک گئے ہیں، اسلام کی ترقی رک گئی ہے۔ یہی سے مزاج یہ ملا کہ ہمیں متحد ہو کر کے رہنا چاہیے، اگر دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو ایک ہو کر کے رہنا چاہیے، اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر ہم آپس میں بٹیں گے دشمن ہم پر غالب آئے گا۔ اب تو یہ پیغام ملا ہے ان جنگوں سے۔ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے وعدہ کیا تھا بڑے مختصر انداز میں تاریخ اسلام سناؤں گا۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی ہوئے، اور آپ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی نا اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید کر دیے گئے، حضرت طلحہ شہید کر دیے گئے، حضرت زبیر شہید کر دیے گئے، اس طرح کے نامی گرامی صحابہ شہید کر دیے گئے۔ خود حضرت علی خارجیوں کا شکار ہو کر کے جبکہ مسجد میں امامت کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ کو بھی مسلح امامت پر شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے 4 سال کچھ مہینے حکومت کیا، خلافت کیا، اور آپ نے بھی جامع شہادت نوش فرما لیا۔ اس طریقے سے چوتھے خلیفہ 40 ہجری میں جب شہید کر دیے جاتے ہیں تو 40,000 حجازیوں نے آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر دیا۔ حضرت امام حسن نے دیکھا کسی خلافت کو لے کر کے بڑا جھگڑا ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا خلافت کو لے کر کے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، خلافت کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے صحابہ شہید کر دیے گئے۔ آپ نے کہا مجھے ایسی خلافت نہیں چاہیے جس کے نیچے مسلمانوں کے خون سے بنیاد رکھی گئی ہو، مجھے ایسے خلافت نہیں چاہیے جس کے نتیجے میں صحابہ شہید کر دیے جا رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے خلافت ان کے سپرد فرما دیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا قوم کا سردار بنے گا اور مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ آج حضرت امام حسن نے خلافت کی ذمہ داریوں کو امیر معاویہ کے سپرد فرما کر کے گویا کہ نبی کائنات کے پیشے گوئی کو ہر برف ثابت کر دکھایا، اور مسلمانوں کا جو 2 گروہ آپس میں لڑ رہا تھا آپ نے اس کا خاتمہ فرما دیا ہے۔ امیر معاویہ کے خلافت، امیر معاویہ کو خلافت دے کر کے اس جنگ کا خاتمہ فرما دیا ہے۔ حضرت امام حسن نے جب خلافت فرما دیا کچھ لوگوں نے آر المسلمین کہا، مسلمانوں کے لیے باعث ننگوار، مسلمانوں کے لیے باعث ندامت ہے آپ۔ کچھ لوگوں نے آپ کو آر المسلمین کہا، آپ نے فرمایا الآر خیر من النار، آر نار سے بہتر ہے، یعنی میرے لیے دنیا میں شرمندہ ہونا آخرت کے عذاب سے، آخرت کے نار سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے آپ نے کوئی پرواہ نہ کیا اور خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے سپرد فرما دیا ہے، اور امام حسن کا آگے چل کر کے انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک ظالم نے آپ کو زہر دے دیا اور زہر کے اثر سے آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت امام حسن کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ کھجور میں زہر ملا کر کے دیا گیا، آپ بچ گئے۔ دوسری مرتبہ آپ کو شہد میں زہر ملا کر کے دیا، آپ بچ گئے۔ لیکن تیسری مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا دودھ میں ملا کر کے، اور زہر کی مقدار بھی بڑھا دی گئی، تیز اثر کرنے والا زہر لایا گیا اور امام حسن کو زہر پلایا گیا، زہر دے کر کے آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کو زہر دینے سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف امام حسن کو ہی زہر نہیں دیا گیا تھا بلکہ نبی رحمت کو بھی زہر دیا گیا تھا۔ جب جنگ خیبر میں فتح ہوئی نا تو خیبر کی یہودیوں کو بڑی جلن ہو گئی۔ ان لوگوں نے سوچا ہم لوگ مسلمانوں سے غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، نبی رحمت پر قابل نہیں ہو سکتے، اس لیے ان لوگوں نے سازش کیا کہ ان کو زہر دے دیا جائے۔
ایک یہودی عورت کو تیار کیا اور کہا تم جاؤ نبی کی دعوت کر دو، جب تمہارے گھر وہ کھانا کھانے کے لیے آئیں گے تو کھانے میں زہر ملا دینا تاکہ زہر کے اثر سے نبی فوت ہو جائے معاذ اللہ۔ یہ سازش کیا تھا خیبر کے یہودیوں نے، اور اس سازش کرنے کے بعد یقیناً اس خاتون نے نبی کی دعوت کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول بھی فرما لیا، اور جب قبول فرما لیا نا تو اس خاتون نے پتہ لگایا کہ نبی کو کون سی چیز زیادہ مرغوب ہے، کون سی زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے بتایا نبی کو گوشت مرغوب ہے اور وہ بھی بکری کا شانہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس خاتون نے پوری ایک بکری ذبح کر دیا، کھانا تیار کر دیا گیا اور کھانے میں زہر ملا دیا، بالخصوص بکری کے شانے میں زہر کی مقدار میں اضافہ کر دیا، کھانا تیار ہو گیا، نبی کی بارگاہ میں بھیجا کہ سرکار تشریف لے آئے، کھانا تیار ہو گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے لیے چلے، ساتھ میں آپ کے ایک صحابی حضرت بشر بھی ہیں، اپنے صحابی بشر کو لے کر کے نبی کائنات اس یہودی کے گھر تشریف لائے، دسترخوان حاضر تھا، کھانا چن دیا گیا تھا، گوشت کا سالن تیار کر دیا گیا تھا، نبی کائنات دسترخوان پر بیٹھے ہیں، آپ کے بغل میں صحابی رسول حضرت بشر بھی بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے، گوشت پیش کیا گیا ہے، نبی کائنات نے اپنے پلیٹ میں گوشت رکھا ہے اور حضرت بشر نے بھی اپنے پلیٹ میں 2-3 بوٹیاں رکھی ہیں، نبی نے ایک بوٹی اٹھائی ہے، چبایا اور چبانے کے بعد اگل دیا، حضرت بشر بھی بغل میں بیٹھے ہیں، ایک بوٹی اٹھایا، چبایا اور چبانے کے بعد نگل گئے، اگلے نہیں، آپ نگل گئے بوٹی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چبایا اور اگل دیا، فرماتے اِنَّا هَذَا الْعَظْمَ لَيُخْبِرْنِي أَنَّهُ مَسْمُومٌ، بے شک اس بوٹی نے مجھے خبر دے دیا تھا میں مسموم ہوں، میں زہر آلود ہوں، یا رسول اللہ مجھے تناول نہ فرمائیے، اس کے اندر زہر ملایا گیا ہے، بوٹی نے خبر دے دیا ہے۔ میرے پیغمبر کی شان یہ ہے جن کے سامنے چوپائے بھی کلام کرتے ہیں، جن کے سامنے شجر و حجر بھی کلام کرتے ہیں، جن کے سامنے کیڑے مکوڑے بھی سلام کرتے ہیں، جن کے سامنے اونٹ اور گھوڑے بھی سلام کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، آج بوٹی نے بھی کلام کیا ہے۔ وہ بوٹی جو بکری کو ذبح کر کے تیار کیا گیا، وہ بوٹی جو بوٹی کر کے تیار کیا گیا، جس کو آگ میں پکایا گیا، اس کے اندر جان نہیں ہے، لیکن نبی کائنات کے سامنے جب حاضر ہوئی ہے تو نبی کا صدقہ یہ ہے، نبی کی برکت یہ ہے کہ بوٹی کے اندر بھی قوت گویائی آ گئی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نہ کھائے، میرے اندر زہر آ گیا ہے۔ نبی کائنات نے بوٹی کو چبایا اور چبانے کے بعد اگل دیا ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں جس کا نام محمد علی ہے کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، جس کا نام محمد اور علی ہے ان کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے؟ نبی کائنات کو بوٹیاں خبر دے رہی ہے، کائنات کا سورا خبر دے رہا ہے، اس لیے ماننا پڑے گا میرے آقا کو ان چیزوں کا بھی علم ہے جو ہو چکا ہے اور ان چیزوں کا بھی علم ہے جو ہونے والا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سرکار ما کانا و ما یکون کا علم رکھتے تھے، ما کانا و ما یکون کا علم رکھتے تھے۔ بوٹی نے خبر دے دیا ہے، نبی کائنات نے اس کو چبایا ہے اور اگل دیا ہے، ساتھ میں صحابی رسول نے چبایا، نگل گئے، زہر کا اثر ان پر کام کر گیا اور 3 روز کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ اچھا 3 روز کے بعد صحابی کا انتقال ہوا، اس سے پہلے کسی نے پوچھا تھا یہ بشر کیا تمہیں خبر نہ ہوئی کہ بوٹی میں زہر ملایا گیا؟ حضرت بشر کہتے مجھے بھی خبر ہو گئی تھی، میں نے بھی محسوس کر لیا تھا زہر کا اثر۔ صحابی نے پوچھا تھا اے بشر پھر تم بوٹی کو چبانے کے بعد نگل کیا گئے، تم بھی اگل دیتے، جان بچ جاتی؟ تو بشر کا جواب سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار سے کیسی عقیدت ہونی چاہیے، سرکار سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ حضرت بشر نے پیغام دیا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا تھا یہ بشر کیا تمہیں خبر نہ ہوئی کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے؟ حضرت بشر نے کہا ہاں مجھے بھی خبر ہو گئی تھی، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا پھر تم نے بوٹی کو چبانے کے بعد نگل کے گئے، اگلا کیوں نہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے پہلو میں نبی کائنات بیٹھے تھے، میں نے سوچا اگر بوٹی کو چبانے کے بعد دسترخوان پر اگل دیا نبی کی شان میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، نبی کے تبع ناز پر کہیں گرا نہ گزر جائے، اسی لیے میں نے بوٹی کو چبانے کے بعد اگلا نہیں، نگل گیا، اس لیے کہ نبی کی شان میں بے ادبی گوارا نہیں ہے، جان دینا گوارا ہے، نبی کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا گوارا ہے، لیکن نبی کی شان میں بے ادبی گوارا نہیں۔ اندازہ لگائے یہ ہے محبت کی عقیدت، جان دے دیا ہے نبی کے قدموں پر، لیکن ادنا سے بھی گستاخی، ادنا سے بھی بے ادبی آپ نے گوارا نہ فرمایا۔ بہرحال بات آ گئی ضمن میں نے عرض کر دیا، نبی کو زہر دیا گیا، نبی کے نوا سے حضرت امام حسن کو بھی زہر دیا گیا اور آپ بھی اسی زہر کے اثر سے انتقال ہو گئے، شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ تقریباً 40 سال سے لے کر کے 40 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک
یعنی پورے 20 سال تک خلیفہ رہے، اور اس سے پہلے 20 سال تک آپ گورنر تھے ملک شام کے، 20 سال ملک شام کے گورنر اور 20 سال خلیفہ، سن 40 سے لے کر کے سن 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ نے تنے تنہا امور خلافت کو انجام دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال تک بڑے ہی اعلیٰ پیمانے پر خلافت کو انجام دیا تھا، اور سن 60 ہجری میں جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی جگہ پر آپ کا بدبخت بیٹا یزید تخت خلافت پر متمکن ہوا۔ آگے کی گفتگو انشاءاللہ کل سنیے گا، چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے، مزید گفتگو کی گنجائش نہیں، دوسرے گرمی بھی بہت ہو رہی ہے، اس لیے تک پنکھے کا انتظام کریے گا، اور پوری دل جمعی کے ساتھ تشریف لائیے، پورے جذبہ اور شوق کے ساتھ تشریف لائیے، اپنے احباب کو بھی اپنے ساتھ میں لائیے۔ انشاءاللہ اسی تاریخی تناظر میں میں تاریخ کربلا آپ کے سامنے رکھوں گا، اسی تاریخی حوالے سے، اور قدم قدم لمحہ لمحہ آپ کو پوری تاریخ آپ کو سناؤں گا۔ 3 روز کا پروگرام اور ہونا ہے، انشاءاللہ پوری 3 روز میں آپ مکمل تاریخ اسلام بھی سنیں گے، تاریخ کربلا بھی سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنے گفتگو تمام کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کیوں ختم کیا جائے؟ تو